السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جو ایک ظالم اور عیاش پرست بادشاہ تھا۔ ہر رات ایک کنواری اور دوشیزہ کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ بادشاہ ہونے کے ناطے اسے تمام آسائشیں حاصل تھی، مگر وہ پھر بھی بے چین رہتا تھا، کہیں بھی سکون نہیں پاتا تھا۔ وہ ہر وقت سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا۔ وہ نجومیوں سے اس کا حل معلوم کرتا، کوئی اسے بتاتا کہ بادشاہ سلامت کو شکار پر جانا چاہیے، کوئی کہتا کہ خوبصورت عورتوں کے پہلو میں رہا کرو، کوئی کہتا کہ عیش و عشرت کے ساتھ بے فکر ہو کر جینے کی کوشش کرو۔ غرض ہر کوئی طرح طرح کے مشورے دیتا، مگر بادشاہ کے دل کو چین نہیں تھا۔ وہ تمام آسائشوں کے باوجود وہ سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار پر نکلنا ہوا تھا کہ راستے میں اسے ایک ہرن دکھائی دیا۔ بادشاہ کو وہ ہرن بہت پسند آیا۔ بادشاہ اس ہرن کا شکار کرنے کا سوچنے لگا۔ بادشاہ اس ہرن کا شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے ہرن بادشاہ کو ایک ویرانے میں لے گیا۔ یوں بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا۔ اسی ویرانے میں چلتے بادشاہ کو ایک غار دکھائی دیا۔ بادشاہ اس غار میں داخل ہوا۔ غار کے ایک سمت سے آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ اس آواز کی طرف بڑھا تو ایک بزرگ اور ان کی بیٹی دکھائی دی۔ وہ اپنی بیٹی سے کچھ کہہ رہے تھے۔ بادشاہ چھپ کر ان بزرگ کی باتیں سننے میں مشغول ہو گیا۔ بزرگ اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے، اللہ بہت مہربان ہے، اس کی رحمت نے ہر چیز کا ارادہ کر رکھا ہے، وہ کب کسی کی غلطیوں کو معاف کر کے اسے اپنی راہ میں چن لے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بادشاہ نے جب لڑکی کی طرف دیکھا تو بادشاہ کی نظر میں وہ لڑکی بھاگ گئی۔ بادشاہ نے لڑکی کو دیکھتے ہی بزرگ سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور اسے اپنے محل میں ہی رکھوں گا۔ بزرگ بادشاہ کو سمجھانے لگے کہ یہ لڑکی میری اکلوتی اولاد ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، لہٰذا تم اسے میرے ساتھ رہنے دو۔ مگر بادشاہ نے بزرگ کی ایک نہ سنی اور لڑکی کو اپنے ساتھ محل لے گیا۔ محل پہنچتے ہی بادشاہ نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو آج رات ہی تیار کر کے بادشاہ کے خلوت خانے میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسی رات تیار کر کے لڑکی کو بادشاہ کے حرم میں بھیج دیا گیا۔ بادشاہ نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج تک جتنی حسین لڑکیاں دیکھی ہے تم اس میں سے سب سے زیادہ حسین ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے سکون مل رہا ہے۔ یہ سن کر لڑکی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک بات کہہ سکتی ہو۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ لڑکی کہنے لگی، میں نے ہمیشہ ہر نماز ادا کی ہے اور اپنے وقت پر کی ہے، آج میں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو میری یہ نماز رہ جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ کو دوہرا عذاب ہوگا، کیونکہ ایک تو آپ نے خود نماز ادا نہیں کی اور نہ ہی مجھے نماز ادا کرنے دے رہے ہیں۔ اگر مجھے آپ نماز ادا کرنے دے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا آپ کے دل کو سکون عطا کر دے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ ایک بار میں نماز ادا کر لوں، پھر جو آپ کا دل چاہے وہ میرے ساتھ کر لینا۔ بادشاہ نے لڑکی کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ لڑکی نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے آج تک کسی غیر محرم نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، لہٰذا تو میری اس بادشاہ سے جان چھڑا دے۔ لڑکی نماز پڑھنے گئی تو بادشاہ بستر پر لیٹا اور لڑکی کا انتظار کرنے لگا اور وہیں بادشاہ کو نیند آ گئی۔ لڑکی جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ سو گیا ہے۔ وہ چپکے سے وہاں سے نکلی اور محل سے باہر آ گئی۔ بادشاہ نے اسی رات خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی محل میں کچھ تلاش کر رہی ہے۔ بادشاہ نے خواب میں اس سے پوچھا کہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میں ہرن تلاش کر رہی ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو غصے سے چلانے لگا کہ محل میں ہرن کہاں سے آ گیا؟ ہرن تلاش کرنا ہے تو جنگل میں جاؤ۔ لڑکی بادشاہ کی بات سن کر کہتی ہے، اگر ہرن محل میں نہیں مل سکتا تو سکون بھی محل میں بیٹھ کر نہیں ملا کرتا۔ آسائشات میں زندگی گزار کر، لوگوں پر ظلم و زبر کر کے، دوشیزاؤں کے پہلو میں رات گزار کر، عیاشیوں میں دن رات ایک کر کے، عیش بھرے کھانے اور مشروبات کھا پی کر رب کو نہیں پایا جا سکتا۔ اگر رب کو پانا ہے تو جا، جنگل میں جا، وہاں تجھے رب ملے گا، جا وہ تیرے انتظار میں ہیں،
جا اسے پالے، ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے اور موت تجھے آن پکڑے۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ لڑکی کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر لڑکی غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے، اسے لڑکی کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ پورے محل میں لڑکی کو تلاش کرتا ہے، لڑکی کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اب بادشاہ محل اور دولت کو لات مارتا ہے اور جنگل کی طرف نکل جاتا ہے۔ بادشاہ بہت تلاش کرتا ہے، مگر وہ لڑکی اور وہ بزرگ نہیں ملتے۔ ایک دن بادشاہ یوں ہی پھر رہا ہوتا ہے کہ اسے جنگل میں وہی بزرگ نظر آتے ہیں۔ اب بادشاہ بالکل کسی فقیر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ بزرگ سے کہتا ہے، آج سے کچھ سال پہلے جب میرے پاس محل تھا، دولت کے انبار تھے، دوشیزائیں تھی اور طرح طرح کے کھانے میسر تھے، مگر میرے پاس سکون نہیں تھا۔ آج میرے پاس پہننے کو ایک گندا کپڑا ہے، ایک وقت کی روٹی مل جاتی ہے تو دوسرے وقت کا فاقہ کرنا پڑتا ہے۔ میرے پاس پہننے کو جوتا بھی نہیں ہے، لیکن اب میرا دل مکمل پرسکون ہے اور میں مطمئن اور خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ پہلے تو جاگ رہا تھا، تیرا ضمیر مر چکا تھا اور تیرا ایمان سو چکا تھا، اب تیرا دل سو گیا ہے، تیرا ایمان جاگ رہا ہے اور ضمیر کی آواز اب تجھے جگانے لگی ہے، تو تیرے پاس سکون ہی دولت ہوں گی۔ یاد رکھو، جتنی بڑی قربانی ہوں گی اتنا ہی اجر ہوگا، لہٰذا تو نے اپنے محل کی دوشیزاؤں کو چھوڑا تو جا، میری نیک بیٹی تیرے نکاح کے انتظار میں کب سے بیٹھی ہے، جا تو اس سے نکاح کر لے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس لڑکی کے ساتھ اپنے وطن لوٹ گیا، مگر اب وہ فقیر تھا اور رحم دل بادشاہ کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ تو دوستو، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی قلب کا سکون و آرام اللہ کی یاد میں ہے۔ پروردگار عالم کے ذکر سے اس درار کو قرار ملتا ہے، بے سکونی کا احساس ختم ہوتا ہے، ظلمتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں سکون عطا فرمائے اور موت کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔